سے جناب آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. میرا سلام اور دعائیں قبول کریں. اچھا، سوال امیگریشن کے کیا ہے اس کے حوالے سے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے سوالات بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لائٹ آن کریں جوانوں. اچھا تو موقع ملا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. تو بڑے دن ہو گئے تھے کہ امیگریشن پر بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا تھا. تو شروع کرتے ہیں. جو سوالات اکثر و بیشتر آپ کی طرف سے آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ یا مختلف یوٹیوب پہ اور میسنجرز پر. اچھا، 3 سال والے جو ویوسی اسی سے شروع کرتے ہیں. ابھی تک نوجوانوں ویوسی وہ جو اب کیا کہوں انسانی ہمدردی کی یا جس کا نام انسانی ہمدردی رکھا گیا تھا، تو وہ ویوسی جو حکومت یونان نے امیگریشن لاز نے 2 نمبر ڈکلیئر کی اور کہا کہ یہ قانونی آئینی جرم ہے اور اس پر اب کئی ہزار لوگوں کو شدید ترین مشکل کا سامنا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا بنا کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل، کوئی علاج، کوئی قانون آیا؟ میرے شہزادوں، میرے بچوں، کوئی قانون نہیں آیا. ایز اٹ از، جس طرح وہ مشکل تھی، جس طرح وہ رکاوٹ اور مصیبت بنی ہوئی ہے، اسی طرح کی وہ رکاوٹ ہے. صرف ایک رستہ. پہلے 2 سال 2.5 سال یہ کہتا رہا کہ بچ جاؤ، رک جاؤ، نہ لینا. اب تقریباً 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک واحد رستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عدالتی اور قانونی چارہ جوئی، یعنی کہ بین بھی لگ گئے ہیں یا مختلف جو رکاوٹیں ہیں، اگر اس پر کوشش اور کاوش کا واحد رستہ ہے تو وہ صرف اور صرف وکلاء کے ذریعے، قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے اس کو چیلنج کرنا. اچھا، اب بے شمار سوال نوجوان آپ میں سے یہ کرتے ہیں کہ جاوید صاحب پیپرز جمع کرائیں یا نہ کرائیں، کیونکہ 31 دسمبر تک یہ قانون جاری ہے، بند ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پہلا 2 ٹوک اس پر آپ کو ایڈوائز، نصیحت، ہدایت یہ کرتا ہوں کہ بالکل پیپرز جمع ابھی نہیں کرانے. رک جائیں، ٹھہر جائیں. نومبر تک آپ نے پیپرز جمع نہیں کرانے، اور اگر دسمبر کے آغاز میں پیپرز جمع کرانے پڑے تو پیپرز جمع کرا لیجئے. میرے بچوں، میرے شہزادوں، نوجوانوں، شیروں، کرنے والے کام پہلے کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی عمارت کی دیواریں اور اینٹوں کی چنوائی سے قبل اگر اس کی آرائش سیمنٹ پلستر وغیرہ کرنا شروع کر دے تو وہ ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح چیزوں کو قاعدے سے، قانون سے، یعنی کہ پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر ہائی سکول، پھر یونیورسٹی، کالج وغیرہ جاتے ہیں، کالج سے شروع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس مصیبت کا جو علاج ہے، اس مصیبت کا جو رستہ ہے، سلیوشن ہے، وہ صرف یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے پیپرز جمع کرائے، ایپلیکیشن کی، پاکستان نہیں گئے، فائل بھی بند کرا دی، ایپلیکیشن بھی کر دی، پھر بھی جن لوگوں نے اس پر پروسیس کیا ان کے پیسے بھی ضائع، فیسیں بھی ضائع، پارا بھی ضائع، اور ایک مصیبت کی جگہ 2 مصیبتیں سامنے آ گئی. 2 مصیبتیں کون سی؟ ایک مصیبت وہ جو جعلی ویوسی بنی ہوئی تھی، انسانی ہمدردی کا نام جس پر آپ نے رکھا ہوا ہے. تو دوسری مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ 500-700 1,000 یورو لگانے کے بعد اس جلدی کالی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون بند ہو جائے. دسمبر تک اگر قانون کی ایکسٹینشن ہونی ہوئی تو ایکسٹینشن کا اعلان کیا جائے گا. امکان موجود ہے لیکن بڑا تھوڑا، بڑا کم. آپ ابھی اس کو یہی سمجھیں کہ 31 دسمبر 2024 تک صرف اور صرف آخری قانون کا دن ہے. اس سے قبل آپ نے پیپرز جمع کرانے ہیں. لیکن جمع کرانے سے قبل فار ایگزامپل آپ نے ابھی تک پیپرز جمع نہیں کرائے تو وکلاء سے رجوع کریں. میرے بچوں، وکیل، قانون دان سے رجوع کریں کہ یہ مصیبت، یہ غلطی، یہ غیر قانونی عمل لاشعوری طور پر مجھ سے ہو گیا تھا.
اب اس کا قانون کیا کہتا ہے؟ تو وہ اگر رسید ہے تو اس رسید کے مطابق آپ کا چیلنج کر دے گا، عدالت میں رجوع کر دے گا، اور اگر رسید نہیں ہے تو پھر بھی اس کی کوشش اور کاوش کرے۔ جزیروں سے کریت سے لے کر مختلف رودوس، کوس، میکونوس، میتھیلینی، سیدورونی، ساندورینی اور مختلف ایسے جزیرے ہیں جن سے ہزاروں نوجوان فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ ان دنوں میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک پاکستانی مزدور کو تشدد کے تحت قتل کر دیا تھا، تو میرے بچوں اصل میں وہ ایک مزدور نہیں ہوتا، وہ ہم سب ہزاروں لاکھوں مزدوروں کے عزت اور آبرو کا، جان اور مال کا مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ مزید لوگوں کی ہلاکت یا سختی تنگی کا جو ہے وہ خطرہ اس کو فیس کر کے اس کو روکا جائے، اس لیے ادھر اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ آج بھی ایک کنونشن ہے، کانفرنس ہے نیکیا میں، شام 7 بجے نیکیا ہال میں، تو آتا ہوں اس طرف کہ باہر جزیروں میں، یعنی کہ اس کیس کے پہلے سٹیپ میں 400-500 یورو سے شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی کہ کوشش اور کاوش کا۔ اس میں پرسنٹیج 50% سے بھی کم ہے، یعنی کہ یہ صرف بار بار کہتا ہوں، سب سے پہلی چیز ہے میرے بچوں، سچ کا ملنا میسر ہونا۔ شاید وکلا کو اس بات سے اتنی غرض یا اتنا تعلق نہ ہو کہ وہ آپ کو سچ بولیں، وہ کہیں گے بھائی میں نے اپنا کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، عدالتوں سے رجوع کرنا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جو بہت سچا وکیل ہے وہ یہ کہہ دے گا، لیکن کچھ وکیل ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہو جائے گا، فکر کیوں کرتے ہو، میں کر دیتا ہوں، ہو جائے گا، اور کر کے دے کے تو آپ کو کر دیتا ہوں۔ تو یہ جان لیں کہ اس میں کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات پر پابند ہیں کہ کوشش کریں، کاوش کریں، عدالت کو رجوع کریں۔ تو کہہ رہا تھا کہ پہلے سٹیپ کا کیس جو ہے، جن کے پاس رسیدیں ہیں مختلف، تو اگر باہر جزیروں پہ کریں گے تو 1200-1400-1500 یورو میں پہلا سٹیپ، اور اگر بین لگ گیا تو 2500 سے 3000 یورو کا دوسرا سٹیپ۔ اس لیے میرے بچوں 7-8 ہزار 5 ہزار یورو کہ اس خواہ مصیبت کے خرچے سے بچنے کے لیے میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ پیپرز جمع ابھی نہ کرائیں، پہلے رکے، پہلے معاملہ جو ہے اس کو ترتیب کر لیں، اور جیسے وہ بہتر ہو سکتا ہے اس طرح کر لیں۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر جزیروں میں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ قریب ترین وکیل سے رجوع کریں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میرے بچوں اپنی فائلیں ایتھن میں اپنے دفتر مجھ تک پہنچائیں، مکمل فائلز۔ میں ضروری اور لازم نہیں سمجھتا کہ آپ فائل مجھ تک پہنچائیں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں آپ کے قریب آپ کا قابل اعتبار وکیل قانون دان ہے اس کو ملے اور اس کے ذریعے پروسیس کریں۔ لیکن وہاں مسئلہ دو مسائل ہے کہ اکثر و بیشتر وکلا ان چیزوں کو سمجھتے نہیں اور آپ کو سچ نہیں بتا سکتے۔ اپنی کمیونٹی سے، اپنے دفتر سے رابطہ کریں گے تو یہاں مختلف وکلا کے پینل سے جو میں نے ڈسکس ڈائیلاگ وغیرہ کیے، تو اس میں سب سے پہلے سچ کے ساتھ پوری نیک نیتی، کوشش صاف ستھری، واضح، اور دوسرا تقریباً آدھے پیسوں میں وہ معاملات ممکن ہیں جو نہیں کر سکیں گے باہر دوسرے وکلا۔ یہ ایک تجویز ہے، اور جب تک آپ کی فائل، آپ کے پیپر آ نہیں جاتے اس وقت تک اس بارے میں کچھ مزید کہا نہیں جاتا۔ سوال لکھ دیں، امیگریشن کے سوال کے حوالے سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اور کیا آپ پوچھتے ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، دوسرا اب پاراتاسی کے حوالے سے بے شمار نوجوان پوچھتے ہیں، تو پاراتاسی کے حوالے سے ایک جرنل ترتیب سالانہ رہتی ہے، اور وہ جرنل ترتیب سالانہ یہ ہے کہ پاراتاسی جن لوگوں کے پاس ویویوشیاں ہیں، تمام کے تمام وہ یہ سمجھ لیں، جرنل قاعدہ ایک قانون ہے، تو وہ ویویوشی رکھنے والے 31 دسمبر 2024 تک اپنا سفر کا پلان کریں گے، اور اگر دسمبر میں یا دسمبر کے درمیان میں وزارتی حکم نامہ آ جاتا ہے، امیگریشن قانون کی وضاحت کر دی جاتی ہے
کہ بھائی نئی پاراتاسی کب تک ہے اور کب تک ویلڈ ہے، تو وہ پھر علیحدہ بات ہے۔ یعنی کہ آپ اپنا منصوبہ، اپنا پلاننگ یہ کریں گے کہ اگر آپ نے ویویوشی پر سفر کرنا ہے تو اس صورت میں آپ 31 دسمبر سے قبل کا پلان منصوبہ کریں گے۔ اگر پاراتاسی ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر اپنی پلاننگ کو چینج آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آنے والا سوال ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ مدت سے آپ پردیش میں کوئی 7 سال والے، کوئی 5 سال والے، کوئی 3 سال والے پیپرز کے بعد انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو انتظار کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ویویوسی مجھے مل گئی ہے، میں سفر کر لوں۔ بے شمار نوجوانوں کی مختلف کام رکے ہوتے ہیں، گھر میں فیملیز ہوتی ہیں، کئی نوجوان بچوں نے شادی کرنی ہوتی ہے، مختلف معاملات ہیں۔ اچھا، تو اس میں بڑی شدت سے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس بلے ویویوشی ہے تو آپ سفر کر لیں۔ میرے بچوں بڑی توجہ سے سن لیں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ سفر تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ایسی ویویوشی دی گئی ہے، ورنہ 7 سال میں پتہ ہے نا، سال 1.5 سال 2 سال تک بندہ لٹکا رہتا ہے، لیکن سفر کی اجازت نہیں، کام کی اجازت نہیں۔ تو بہت زیادہ اس پر شور و غل اٹھایا گیا، بھئی یہ کیا ہے، یہ کون سے پیپر ہیں کہ 1.5 سال 2 سال بندہ کام بھی نہیں کر سکتا اور سفر بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، اب یہ جو 3 سال والا قانون ہے، اس 3 سال والے قانون میں بڑی مدت کے بعد سفر بھی کیا جا سکتا ہے ویویوشی پر اور کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اینسیما، ایکا، آم کا چہ جائے کہ بڑی مشکل سے آم کا وغیرہ نکلتے ہیں، لیکن نکل آتے ہیں پروسیس جو ہے اس کے مطابق۔ تو سفر کے حوالے سے آتا ہوں کہ قانون آپ کو ایک طرف اجازت دیتا ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو بلے ویویوشی مل جائے جس پر آپ ایکا، کام، آم کا وغیرہ کر سکتے ہیں، اس پہ فوری آپ کا اینسیما لگنا لازم ہے تاکہ آپ کا آدیا پارامونی آ سکے۔ اب یہاں قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے اینسیمے نہ لگے، 60 دن قانون نے ٹائم لیمٹ دی تھی، لیکن بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ آم کا ہی نہیں بنتا، پروسیس اتنے دشوار ہے، اتنی چیزیں درکار ہیں، امبیسی سے اٹیسٹیشن کرانی یا مختلف برتھ سرٹیفکیٹ دوسری چیزوں کا جو تقاضا ہے وہ کرتے کرتے بعض کا 3 ماہ 4 ماہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پھر آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ جاوید صاحب ٹائم 60 دن ہے، 3 ماہ ہو گئے تو کیا کروں؟ میرے بچوں، سچ سے، درستگی سے، اوریجنل لائن سے نہیں اترنا، چاہے 2 ماہ لگتے ہیں، 3 ماہ لگتے ہیں، 4 ماہ لگتے ہیں، 2 نمبری نہیں کرنی، نوسر بازی کے طرف نہیں جانا، جلدی نہیں کرنی، قانون کو یہ کرنا ہے، ثبوت اپنے پاس رکھنا ہے کہ بھائی چونکہ آمکا نے، آفمی نے، ایفکا نے، فلاں فلاں ادارے نے مجھ سے یہ چیزیں مانگی، یہ بس میرے پاس میل ہے جو میں نے بھیجی، میں نے، میرے وکیل نے اپنے پروسیس سارے مکمل جاری رکھے، اب آپ کے محکمے کی طرف سے تاخیر ہوئی ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ آتا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ جب آپ کو ویویوشی ملی ہے تو آپ کا اینسیما شروع ہونا چاہیے۔ آپ کو کالی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ میں ذرا سفر کر رہا ہوں، میں نے اپنے وطن جانا ہے، تو اس صورت میں میرے بچوں پھر کہتا ہوں قانون کہتا ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون کہتا ہے، دوسری جو تنبیہ قانون نے بتائی ہے، قانون کہتا ہے کہ اگر آپ این سی میں نہیں لگ رہے ہوں گے، آپ کی فائل جمع ہوگی ہے، تو اس کے بعد پھر اندیشہ ہے کہ کہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے، این سی میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فائل بند نہ کر دی جائے۔ اگر کسی صورت آپ نے جانا ہی جانا ہے، انتہائی ایمرجنسی، انتہائی نہ رک سکنے کی کیفیت میں، تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ این سی میں شروع کریں، این سی میں جاری و ساری رہے، اور جب آپ جائیں آپ مالک سے 10 دن 15 دن 20 دن کا عادیہ تحریری کرائیں، لیکن این سی میں جاری رہے، کٹے نہ، جاری این سی مو کے ساتھ پھر آپ جائیں تاکہ کسی صورت آپ کی فائل بند ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ ہیں وہ مختلف صورتیں جو آپ کے تحفظ کے لیے بڑی ضروری ہیں،
اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اور سب سے بہترین یہ ہے کہ کارڈ آئے, کارڈ آنے کے بعد پھر آپ سفر کریں. جی نوجوان دے مجھے سوال, تو سوال لکھ دیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اچھا جی, ساکی تشریف لائے ہیں, خوش آمدید میرے نوجوان, آپ تشریف لائے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ سوال بڑا کثیر تعداد میں جو ساکی نے لکھا ہے, بہت زیادہ لوگوں نے یہ کارڈ لکھا ہے کہ کارڈ بہت لیٹ آ رہے ہیں, آپ تو مجھے بھی 1 سال ہو گیا ہے. اچھا ایسا ہے کہ کارڈز کے حوالے سے پہلے جو 2-3 ماہ میں تو کارڈ 2 ماہ سے 3 ماہ کے اندر اندر اینسیما لگنے کے بعد آ رہے تھے. اب 5 ماہ 6 ماہ بھی ہو گئے ہیں, کارڈز لیٹ آ رہے ہیں. پیریفیریاز اور مختلف ادارے حقیقتاً بہت سستی سے کاہلی سے کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر حقیقتاً یہ پرابلم موجود ہے. اس میں اصل میں کیا کچھ نہیں جا سکتا سوائے 1-2 کوششوں کے. یعنی کہ ایک تو میل آپ کریں گے, میل کا وہ جواب نہیں دیتے. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو وکیل ہے وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ بنائے گا, اور ٹائم اپوائنٹمنٹ بنانے کے بعد وہاں جائیں گے اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب اگر ہماری فائل میں کوئی شکم ہے, کوئی کمی ہے, کمزوری ہے, تو وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم پورا کر دیں, اور پورا کر کے تو پیپرز حاصل کر سکیں. اصل میں جب حکومت یونان نے یہ 5 سال کی بین کا معاملہ اور جعلی جو ویویسیاں ان کا معاملہ جب دخل کیا, تو حقیقت یہ ہے کہ کاغذات کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے چیک کرنا شروع کر دیا. بہت زیادہ لوگوں نے جب اپلیکیشنز بھیجی کہ میں اپنی ویویوسی کو روکنا چاہتا ہوں, کئیوں نے 2 سال 7 سال والے ثبوت پہ 2 نمبر ثبوت لگائے تھے, کئی کی یہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کی یہ ویویوسیاں تھیں جن کا نام انسانی ہمدردی کی ویویوسیاں رکھا گیا. تو جس کی وجہ سے یہ ملا جلا کے ہر ویویوسی کو, ہر اپلیکیشن کو انہوں نے پھر بہت زیادہ غور سے ڈیٹیل سے دیکھنا شروع کر دیا. ایک یہ بھی وجہ ہے تاخیر کی. بہرحال تاخیر حقیقتاً موجود ہے, لیکن وکیل کے کوشش اور کاوش سے یا خود جا کے پیریفیریا سے آپ وزٹ کر کے اس پہ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً پورے یونان کے پیریفیریاز میں لیٹ ہی کیا جا رہا ہے. عمران صاحب آگے, خوش آمدید عمران کہتے ہیں سر یونان میں 3 سال کے ثبوت پر پیپرز مل رہے ہیں. ہاں جی, قانون موجود ہے اور پیپر مل رہے ہیں, پیپر جمع ہو رہے ہیں. شرائط میں یہ ہے کہ 3 سال کے ثبوت 21, 22, 23 اور جاری سال 24 ثابت کریں, مالک کا لیٹر جاب لیٹر دیں, تو آپ پیپرز جمع کرا سکتے ہیں. پیپرز مل رہے ہیں اور ابھی تک قانون کے مطابق 31 دسمبر 2024 تک ٹائم لیمٹ ہے. 31 دسمبر تک یہ قانون جاری و ساری ہے. اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر نئی بات ہوگی. عمر آگے ہیں, عمر شہزادے کہتے ہیں کہ میں نے ایک نام پر لیٹر پیپر جمع کرائے ہیں, اب وہ کام چھوڑ کر دوسری جگہ شروع کر دیا ہے. اچھا میرے شہزادے قانون, اچھا عمر میرے بچے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جہاں پہلے مالک کے پاس پیپرز جمع کرائے تھے کیا اس کے پاس این سی میں آپ کے لگے ہیں؟ یہ بھی اکثر نوجوانوں کا مسئلہ ہے. اگر تو این سی میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جیسے سیزنل کام تھے, تو اگر تو آپ کے این سی میں لگتے رہے ہیں 1 2 3 ماہ, تو پھر سیزن ختم ہو گیا اور آپ نے دوسرے مالک کے پاس کام شروع کر دیا ہے, تو پھر اس میں بہت زیادہ بڑا خطرہ موجود نہیں. لیکن اگر آپ نے جس کے ساتھ پیفتینی دلوسی لیٹر لگایا تھا, اگر اس کے پاس آپ نے ایک بھی دن کام نہیں کیا, تو پھر اندیشہ ہے کہ فائل آگے پروسیس شاید نہ کرے, کیونکہ قانون وضاحت کرتا ہے کہ جس مالک سے آپ نے لیٹر لینا ہے, جس مالک نے آپ کا ذمہ لینا ہے, جس کمپنی نے آپ کو لیٹر جاری کیا ہے, اسی کمپنی کے پاس آپ کام کریں گے تو آپ کی فائل پروسیس ہوگی. یہاں قانون یہ وضاحت کرتا ہے کہ دوسری جگہ کام کرنے سے قبل آپ اس کا لیٹر لیں گے, اس کمپنی کا, پہلے والی فائل روکیں گے اور دوسری فائل کے دوسرے پیپرز کے ساتھ, دوسرے جاب لیٹر کے ساتھ دوبارہ نئے سرے سے پارابولا لے کر پھر فائل آپ دوبارہ جمع کریں گے. یہ قانون وضاحت کرتا ہے. اچھا شاہد پرویز ہیں, شاہد پرویز خوش آمدید میرے شہزادے آپ کو پروگرام میں.
شاہد کہتے ہیں سر آپ کے دفتر کے اوقات کیا ہے؟ شاہد نوجوان شہزادے دفتر آپ کا ہے، میں آپ کا ہوں، اور اوقات یہ ہیں کہ 4 سے لے کر 6:30 بجے تک، بعض اوقات نماز مغرب بھی وہاں ہی پڑھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 6:30 تک اکثر و بیشتر میں 4:30 سے 6:30، ویسے سارا دن ہی میں ارد گرد ہی ہوتا ہوں، لیکن صبح کے اوقات میں زیادہ باہر دفتری کام، عدالتوں کچہریوں کے کام، مختلف جو باہر کے کام ہوتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ 2 سے 3 بجے تک دفتر پہنچ جاؤں، اور لیکن آپ کو کہتا ہوں کہ 4 سے 6:30 بجے تک دفتر ہوتا ہوں۔ آج بھی آدھے گھنٹے کے بعد آفس میں ہوں گا، اور تقریباً 5:30 بجے تک میں آفس میں ہوں گا، کیونکہ آج کامران جس نوجوان مزدور کو پولیس نے تشدد کر کے مار دیا، اس کے تعزیت میں اس کے مرکزی جلوس 12 اکتوبر دوپہر 2:30 بجے کے حوالے سے آج شام کو نیکیا میں تعزیتی کانفرنس ہے شام 7 بجے، تو اس میں شمولیت کے لیے 5:30 کے بعد میں آفس سے اٹھ جاؤں گا۔ نعمان صاحب ہیں، نعمان کہتے ہیں 3 سال والے قانون پر پیپرز جمع کرائے ہیں، بلو ویویوسی مل گئی ہے، لیکن 2022 میں پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے، اس کی عدالت ہے 2025 میں، رہنمائی کریں آپ کیا کریں؟ اچھا میرے شہزادے، اس میں تو بڑا نعمان شہزادے واضح ہے آپ کا سوال، کہ اگر آپ کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے کسی اور اپلیکیشن کے حوالے سے دوسری ماد میں، تو یقیناً آپ میرے بچے وکیل کے پاس جائیں گے، تاکہ وکیل کی نظروں میں آپ کا وہ پرانا کیس ہو اور وہ آپ کی عدالت کو اٹینڈ کر سکے، اور اس سلسلے میں یونانی قانون جو کہتا ہے اس کو پروسیڈ کر سکے، تاکہ وقت آنے پر ایک دم ایمرجنسی نہ ہو، بلکہ تیاری کے ساتھ پہلے سے آپ تیار ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا قانون رستہ دیتا ہے۔ ارشد بیگ صاحب ہیں، جناب خوش آمدید ارشد بیگ صاحب۔ بیگ صاحب کہتے ہیں سر مجھے ویویوسی ملے 60 دن گزر چکے ہیں، کارڈ ابھی تک ملنے کا چانس ہے پیریس میں؟ اچھا ویویوسی بیگ صاحب مل گئی آپ کو، ویویوسی کی مبارکباد ہے، تو کارڈز کے حوالے سے 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ لگ جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد آدیا پرامانی ملے، کیونکہ آپ تقریباً 7 سال سے میں جانتا ہوں انتظار کر رہے ہیں۔ لیاقت صاحب آگے، لیاقت صاحب کہتے ہیں انسانی ہمدردی کی ویویوسی بنوائی ہے، اس پر سفر نہیں کیا، صرف 2 ماہ چلائے، تو اس پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ اچھا لیاقت صاحب آپ کو اور تقریباً 20 سے 25 ہزار ان میرے شہزادوں کو جنہوں نے یہ آپ والی ویویوسی بنوائی ہے، اس میں سفر کیا ہے یا نہیں کیا؟ بڑے سارے نوجوان وہ کہتے ہیں میں نے صرف اپلیکیشن کی ہے، میں نے کوئی چیز بھی نہیں لی، تو پھر بھی میرے گلے پڑ گئی ہے، اور نہ اوپر آتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، یعنی کہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے وہ ویویوسی۔ تو اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے ویویوسی پر پابندی کا، 1 اپریل 2023 کے بعد لینے والوں پر پابندی ہے 5 سال کی، اس سے قبل پر قانونی جو جرم ہے وہ ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 اپریل 2023 سے قبل لی ہے، لیکن ان پر بھی 5 سال کا بین لگا دیا گیا۔ کیوں، کیسے یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے، لیکن قانون نے اس میں وضاحت کی تھی کہ بھائی اگر تو 1 اپریل 2023 سے بعد میں لی ہے تو بین تب لگے گا، پہلے ہے تو نہیں، عدالتی پروسیس ہوگا۔ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، اس پہ پھر دوبارہ میں کہوں گا، یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ نے وہ ویویوسی لی ہے تو پیپرز جمع نہ کرائیں، چاہے آپ نے فائل خود بند کرائی ہے یا خود بند ہوگی ہے یا چل رہی ہے یا بند ہوگی ہے یا کسی بھی سٹیٹس میں ہے، پہلے اس ویویوسی کو چیلنج کریں، کیونکہ جب آپ ویویوسی رکھنے والے پیپر جمع کراتے ہیں 2 ماہ بعد، 10 دن بعد، 6 ماہ بعد، کسی نہ کسی دورانیے میں وہ 5 سال کا بین نکل آتا ہے، تو ایک کی جگہ 2 مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور دوسری مصیبت جو 5 سال کے بین کی ہے پہلی مصیبت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ وہ عدالت جو ہوتی ہے نا، عدالت میں میرے شہزادوں شیروں وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بھائی عدالت میں بندہ کیا کہتا ہے، الزام لگ جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ پر الزام ہے کہ بھائی آپ نے یہ 2 نمبری کیوں کی ہے، تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے نہیں کی، کس نے کی ہے
وہ آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. بڑے سارے نوجوان سیدھے سادے بچے نوجوان کہتے ہیں جی وہ انہوں نے قانون سی انہوں نے دیتی ہے انہوں نے ادارے سن میں کو کروں تھوڑی بنائیے. جذباتی طور پر آپ نے تئی ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن میرے بچوں قانون کو مانتا ہے. اگر کوئی چیٹر کوئی دھوکے باز کوئی نوسر باز کوئی فریبی کوئی ایسا آپ کو فریب کر گیا چیٹ کر گیا دھوکا کر گیا تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے دھوکے سے بچنا تھا. جیسے ٹریفک کی لائٹس ہوتی ہیں تو ریڈ اشارہ آ جاتا ہے سرخ اشارہ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کہڑا اتھے مطلب ٹکر مارن گیا سا گڈی نو. تو میرے بچے قانون آپ کو کہتا ہے کہ ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ رک جائیں ٹھہر جائیں خطرہ ہے آگے نہیں جانا. پھر بھی کہیں تو اڈیاں اپنی لائٹاں سن تسی آپ ہی لائیاں نے تے راہ بھی بنایا زیبرا کراسنگ بھی بنی سی تے میں ٹر گیا. 10,000 نقطے 10,000 سوال آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قانون ہوتا تو 2 سال مسلسل ہر روز میں آپ کو یہ نہ کہتا رہتا کہ ان ویویوشیوں کے قریب بھی نہ جانا یہ آپ کا سانس بند کر دیں گی آپ کا مستقبل تباہ کر دیں گی آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی. میرے بچوں باز آ جاؤ. لیکن نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان. بڑے سارے لوگ نا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. وہ پاکستان میں کلچر ہے نا وہ ایک ڈسپینسر جو بچارہ 10 دن کسی ہاسپٹل میں گزارتا ہے نا کہتے ہیں کہ یارا اے ڈاکٹر ٹھیک ہے نیڑے بھی ہے تے فٹافٹ بھی ٹر جائیدا ہے تے گولی انج دی دیندا ہے جدے نال ایک دم راہ جاندا. دل چاہے تو وہ گولی بچارہ کورٹیزون دے دے جو آپ کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے لیکن فل فور آپ کو اس وقت اس کا آرام آ جاتا ہے. میرے بچوں بہت خطرناک ہوتا ہے. بیماری میں مکمل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اب تک مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے یہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ چوٹ لگتی ہے نا تو ابھی بھی روئی باندھ دیتے ہیں ہلدی لگا دیتے ہیں گڑ باندھ دیتے ہیں کوار گندل باندھ دیتے ہیں پرانی سونگی اور بہنے والا گڑ بھی لگا دیتے ہیں. لیکن میرے بچوں وہ تب صورتیں کرتے ہیں جب آپ کسی بہت دور جنگل بیابان میں رہتے ہو جہاں کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو پھر کوئی ایک فرد جو اس سلسلے میں تھوڑا سا بہتر جانتا ہو اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو قانون موجود ہے تو قانون کی موجودگی میں قانون دان سے رجوع کیا کریں تاکہ آپ کو قانون کی صورت واضح کر سکے. اچھا جی سوال کوئی اور ہے تو وہ مجھے دے دیں. تو یہ صورتیں ہیں برائے مہربانی ان صورتوں کو مد نظر رکھا کریں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں کہ یہ 35 سے 40 ہزار جو لوگ تھے جنہوں نے یہ ویوشیاں لی ہیں تو 35 سے 40 ہزار نہیں صرف 3500 لوگ کھڑے ہو جاتے نا تو اس پر بہت بڑی طاقت اکٹھی کی جا سکتی تھی. لیکن آپ ششو پنج میں رہے آپ آج بھی پوچھتے ہیں کیوں فلانا بندہ پہ کہندا ہے کہ وہ جرمانہ عائد ہو جائے دا لاگو ہو جائے دا تو کنا جرمانہ عائد ہویا ہے کنا جرمانہ دینا ہے. میرے بچوں یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں کوئی دلیل نہیں صرف ایک رستہ ہے عدالت سے رجوع کرنا. اگر آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہتری کی طرف اپنا رستہ بنا لیں گے. اور اگر آپ سبز باغ دیکھتے رہیں گے تو سبز باغ دکھانے والے وہ بچے جن کو پتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے آپ کو چیٹ کرنا بڑا آسان ہے آپ کو لوٹنا بڑا آسان ہے وہ بچارے لوٹیں گے نہیں دھوکہ نہیں کریں گے چیٹ نہیں کریں گے تو کریں کیا انہیں دنیا میں اور کوئی کام نہیں آتا. اور آپ اتنے آسانی سے لٹ جانے والے ہیں کہ اس کو کوئی مشکل بھی نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا جی پنجابی منڈا تشریف لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صرف ATC کی تھی تاکہ ان کے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا بالکل ایسا ہی ہے جس نے ATC بھی کی تھی ان کے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں یہ سچ ہے. تفصیل میں نے بتا دی ہے. شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ سر میرے فنگر ہو چکے 3 سال کے ثبوت پر 2.5 مہینے پہلے کارڈ نہیں ملا. کارڈ فنگرز کے بعد نا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا گیا
تو اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کی ترتیب اور ایک ڈھانچہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے این سی میں لگنے شروع ہوئے، ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ افراد کے پہلے سے لگ رہے ہیں، اچھا جو پہلے سے نہیں لگ رہے، نیلی ویویوسی آپ کو ملی، افیمی آم کا وغیرہ آپ نے کیا اور آپ کے این سی میں شروع ہوئے، 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر اینسیما لگنے کے بعد کارڈ اکثر و بیشتر آ گئے، کئی کے بعد 2 ماہ بعد بھی آ گئے اور کئی کے 3 ماہ بعد بھی. تو یہ ہے فنگرز کے بعد اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں زیادہ وضاحت کیا گیا. احمد آگے ہے. احمد شہزادے کہتے ہیں کہ سر عدالت نکل آئی ہے، اینسیما لگ رہے ہیں، پاکستان چکر لگا لوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں. میرے شہزادے سب سے پہلے عدالت کو رجوع کریں اور اپنے وکلاء سے مشاورت کرنے کے بعد پاکستان کا سوچنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پاکستان جائیں اور کہیں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آ جائے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیس کی ساری رہنمائی لے لیں، تو اس کے بعد پاکستان کا سوچنا. احمد کے بعد احمد رضا آگے ہیں اور احمد رضا کو خوش آمدید کہنے کے بعد احمد رضا کہتے ہیں کہ انکل آپ کا گلا خراب ہے، ڈھیروں دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اپنا خیال رکھا کرے. بڑی مہربانی احمد رضا، بہت زیادہ شکر گزار ہوں. گلا واقعی خراب ہے اور ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کم بولے. تو حقیقت یہ ہے کہ صحت کی تو سارے فکر کرتے ہیں، لیکن جو امیر ہوتا ہے نا، امیر کے ذمے وہ احساس اسے آرام کرنے نہیں دیتا. ایک بچہ تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، ایک قتل ہو گیا ہے، ایک کو پولیس نے تشدد کر دیا ہے، دوسرا مصیبت سے آ کے رو رہا ہے، رضاکار بھی ہوں، مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، بجٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر اتنی مصیبتوں، اتنے کانٹوں کے بعد یہ رضا کرانا سفر حقیقتاً بہت ہی بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے. لیکن وہ تاریخ میں قوموں کے جو آگے لگے مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے بڑوں کو کہا کہ آرام کر لیں، اپنی نیند پوری کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں سو گیا تو قوم تو پہلے ہی ساری کی ساری سو رہی ہے. میرے بچے، اگر آپ کی نصیحت کو میں انشاءاللہ ذہن میں رکھوں گا. شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میری بھی دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری روشنیاں بنائے، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور آپ ایسے دیے بنے کہ پھر اب اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت خوبصورت زندگی بسر کی ہے کہ دنیا میں ہر ظالم، ہر اس حاکم کو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کیونکہ لالچ نہیں ہے نا، خوف تو اللہ کا کافی ہے نا. آپ دنیا میں کسی سفیر سے، بادشاہ سے، پولیس والے سے، کسی جرنل سے، کرنل سے ڈرنا کب ڈرے گا؟ تب جب اللہ کا ڈر نہ ہو. اللہ کا ڈر ہو تو کسی سے بندہ ڈرتا نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ نوجوان اتنی روشنی سے چمکیں کہ میں اب تھوڑا سا اطمینان کروں، لیکن ابھی تک چونکہ آپ نوجوان اکثر و بیشتر نا بہت زیادہ میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ اپنا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لینے کے قابل ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں اطمینان پالوں گا کہ آپ شہزادے، آپ بچے ہمارے یہ جو سارے بوجھ ہیں اٹھا لیے آپ نے، تو پھر ریٹائرمنٹ لے لیں گے. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی دعاؤں کا. اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، کارڈ لیٹ ہے، 3 ماہ ہو گئے، اینسیما لگ رہا ہے، کارڈ نہیں آیا. اچھا، 7 سال والے پیپر بھی جمع کروائے ہیں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو جواب اینسیما اگر لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو 7 سال والے تو پیپر حقیقتاً بہت ہی زیادہ لیٹ ہوتے ہیں. اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں نے بتا دی ہیں کہ وکیل کے علاوہ، پیچھا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا رستہ نہیں. شفیق صاحب جناب سلام اور دعائیں کہہ رہے ہیں. شفیق صاحب بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور آپ کو بھی میں وعلیکم السلام کہتا ہوں، اور میری دعائیں آپ کے لیے. یہ میرے لیے ڈھیروں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، آپ کی دعائیں.
मैं अक्सर बेशतर नौजवानों को ये जो टिक टाक पे और मुख्तलिफ छोटे छोटे हंसी मजाक के ना मतलब थिएटर मरासी या ऐसी चीज़ों पर लगे होते हैं, टिक टाक को ऐसे ऐसे करके तो जैसे वो एक बच्चा आजकल कुकड़ी चोरी की जो कहानी सुना रहा होता है तो उसको सुनते रहते हैं या उस जैसी बड़ी सारी। मेरे बच्चों, ये सुनने से आपको कोई फायदा ना पहुंच सकता है ना हो सकता है। खुदा के वास्ते बहुत संजीदा चीजों में डूब जाए, गोता लगाए, फिर आपकी कौम को, आपको, आपके मुआशरे को आपसे फायदा होगा। और अगर आपने हंसने वाले, मजा वाले, दिल को ऐसे अच्छे लगने वाले काम ही अपनी तवज्जो में रखे तो संजीदा काम कौन करेगा? फिर कोई नहीं करेगा। फिर आपकी कौम भी और आपका मुआशरा भी पस्ती में पस्ती में पस्ती में जाता जाएगा। इस बात की भी आप कभी फिक्र किया करें। इमरान साहब है, इमरान कहते हैं सर वकील ने नाम और सरनाम गलत लिख दिया है, अब क्या करें? मेरे बच्चों, सही करेंगे, उससे कहें कि वो उसको ठीक कराए। लें जी, आखिरी सवाल दे दें। और आज शाम निकिया में जनाब उस ताज़ीती कॉन्फ्रेंस कामरान के हवाले से, तो निकिया वाले शहजादों को कहा था कि शाम 7 बजे दिमार्खियो निकिया में पहुंचना है। मेरे बच्चों, एहसास के साथ साबित किया करें कि मैं इंसान हूं, एहसास करता हूं। हकीकत यह है कि एहसास ना होने से इंसानियत को दाग लग जाता है। कहना तो बड़ा कुछ चाहता हूं लेकिन नहीं कहूंगा। कल न्याय यूनियन में था प्रोग्राम, तो न्याय यूनियन में तमाम न्याय यूनियन वालों को जनाब शाबाश भी कहता हूं, सलाम भी कहता हूं कि कल मेरा सर फख्र से बुलंद रहा है, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसे होता है ना कि 30, 40, 50 ग्रीक लोग होते हैं, बद दीन, बद मजहब, जिनका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, तो वो इंसानियत के नाते हमारे मजदूर भाइयों के लिए आके कहते हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं मदद करूंगा। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाजिद रज़ाक साहब, इब्रार अहमद, नवीद चौधरी वारस, चौधरी मुश्ताक टांडा अपनी दुकान बंद करके, चौधरी फखर शहजाद, ये सारे वो नौजवान दुकानें बंद करके ना, अपनी मुश्ताक साहब की बात कर रहा हूं कि दुकान बंद करके 4 घंटे उसने कहा हमारे भाई की बात है। तो इस तरह दुकानदार दुकानें बंद करके आ गए, तो तकरीबन 150-200 पाकिस्तानी मौजूद थे। ये रेशो होनी चाहिए। अब हफ्ते के रोज 2:30 बजे पलातिया विक्टोरिया में मेरे बच्चों पहली दफा मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। एक तरफ गम है ना, दुख है, तकलीफ है कि एक हमारे मजदूर बच्चे को, हम मजदूर भाई को पुलिस ने ये समझते हुए कि इनका कोई वाली वारस नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना सफारतखाना पाकिस्तान, किसी ने कभी बात ही नहीं की, तो कोई बात नहीं, मार दो, तशद्दुद करो, जुल्म करो, जबर करो, मर जाएगा, तो किसी ने बोलना नहीं है। तो मैंने और आपने बोलना है, मैंने और आपने उसके भाई की, उसके कुनबे की, इमरान आशिक की आवाज बनना है। कामरान आशिक के लिए हम बोलेंगे। तो इस दफा बड़ी मुद्दत बाद बेशुमार नौजवानों ने जगह जगह से मुझे फोन किए कि जावेद साहब, हम अपना काम छोड़ेंगे, अपनी दुकानें बंद करेंगे। ये जो डिलीवरी का काम करते हैं, खासतौर पर नौजवान, उन सब से मैं कहता हूं मेरे बच्चों, हफ्ते के रोज 2:30 बजे आपने पलातिया विक्टोरिया, आपने मोटरसाइकिल्स के साथ, आपने उस वर्दी के साथ आना है। अगर वोल्ट का करते हैं, ई फूड का करते हैं, या जिस भी दुकान का करते हैं, उस वर्दी को पहन के आना है, ताकि हम बताएं कि ये सारे के सारे कामरान आशिक हैं। अगर तुमने दहशत से, खौफ से, गुंडागर्दी से उसे मार दिया, तो ये आवाज ना तुम दफन कर सकते हो, ना दबा सकते हो, जब तक उन पुलिस वालों को और उनके पीछे साजिश करने वालों को पूरी की पूरी सजा नहीं मिलती। कातल होने का पूरा जुर्म उनके सर नहीं जाता, हम रुकेंगे नहीं। तो हफ्ते के रोज जरूर बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं
اور رائڈرز فورم کا بھی شکریہ. انہوں نے بھی نوجوانوں نے بچوں نے کہا ہے کہ ہم پوری تحریک سے پوری محبت سے آئیں گے. تو اس طرح ایک رائڈر فورم ہے, 10,000 اور بھی آپ موجود ہیں. تو سارے کے سارے نوجوانوں آئیں تاکہ ہم انہیں کہہ سکیں کہ ہم واقعہ ہی اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور واقعہ ہی ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں کو سزا دلانے کے بغیر نہیں رکیں گے. اچھا جی, سوال ایک ہے سر, اگر 3 سال والے پیپرز پر کہیں بین کر دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ثبوت میرے پاس موجود ہے. اچھا, ثبوت موجود ہے. بین جو لگ گیا نا, تو بین کا حل کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ صرف اور صرف کوشش اور کاوش کی جا سکتی ہے. کیوں کوشش اور کاوش کی جا سکتی ہے؟ اس میں اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں, اور باہر تو جزیروں پہ 3,000-4,000 یورو وکلا لے رہے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ اس میں 50% چانس ہے اور زیادہ چانس نہیں ہے, 100% والا چانس والا معاملہ نہیں. اچھا, جب بین لگ جاتا ہے تو بین آپ کو 2 چیزیں وضاحت کر دیتا ہے. ایک چیز یہ کہتا ہے کہ آپ نے جعلسازی کی تھی, تو جس کی وجہ سے آپ پر 5 سال کا بین لگ گیا. اور بین کا مطلب دوسرا کیا بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے پیپرز ہیں, ثبوت ہے, دلیل ہے, آپ پیپرز نہیں لے سکتے. بعض اوقات بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 سال والوں پر بین لگا ہے تو میں 7 سال والے لے لیتا ہوں. میرے بچوں, قانون کہتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی پیپر نہیں لے سکتے. سب سے پہلے آپ نے اپنے بین کو چیلنج کرنا ہے وکیل کے ذریعے, اور اگر عدالت آپ کو رستہ دیتی ہے, دکستگی جاتاگی ایک ہوتا ہے کہ اس کے سارے پہلے فیصلوں کو روکا گیا اور آگے سے اس کو رستہ دیا گیا کہ اپنے پروسیس کو کریں, تو تب آپ پیپرز جمع کرائیں گے. دور دراز علاقوں سے, مختلف جزیروں سے, مختلف جو دور ہیں لوگ, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے, وکلا 3,000 4,000 5,000 یورو مانگ رہے ہیں, تو آدھے اور آدھے سے بھی کم پیسوں میں میں ان کے لیے کوشش اور کاوش کر سکتا ہوں. تجویز یہی کرتا ہوں کہ سب سے بہترین آپ کے قریب والا جو ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے دفتر یا مجھ سے رہنمائی لینی ہے, تو اپنی اپنی فائلز مختلف جزیروں سے بنا کے اپنے دوستوں کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں, اور پھر آپ سے رابطہ رہے گا. اس رابطے میں جو کمی ہوگی پوری کریں گے, اور اتھارٹی لیٹرز کے ذریعے آپ کے کیسز کو, آپ کے بین کو چیلنج کرنا اور اس پہ کوشش اور کاوش کرنا ممکن ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. اور دعاؤں میں میری میں آپ ہیں, اور آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. شاد آباد رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. آپ پائندہ باد.